सवाब। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुहम्मद। व आलि मुहम्मद। बराए खुशनूदी ताजील इमाम ज़मा बुलंद तरीन नारे सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद व मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आलि मुहम्मद। मैं बहुत तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ तमाम जुमला मुमिनीन मुमिनात का कि जो इस एहसाल सवाब की मजलिस में शिरकत कर रहे हैं। परवरदिगार मरहूम के दर्जात को बुलंद करे और मुहसिनीन को सब्र जमील अता करे। इससे पहले कि हम मजलिस का आगाज करें, मेरी दरख्वास्त है आप सब से एक बार सूरह अल-हम्द की तिलावत करके और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम अली फातिह इब्ने डॉक्टर नफीस फातिमा और ख्वाजा सुहेल सफदर की रूह को बख्शें। अल्लाहुम्मा सल्लि اللهم صل على الحمد لله اهدنا الصراط بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم صل على محمد व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने बहुत मोहतरम भाई सैयद अजहर मेहदी उफ ऑन से कि वो तिलावत कुरान पाक और हदीस किसा की तिलावत करें। जज़ाक। बराए खुशनूदी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अला तत्गू फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ज जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
सलावत। اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. बावाज़ बुलंदतर सलावत। اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد. एक सूरह फातिहा मरहूम अली फातिह इब्न ख्वाजा सुहेल सफदर मरहूम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين آمين. وفي الآخرة شفاعة الحسين. إلهي آمين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين إلهي آمين. واجعلنا من الباكين في عضاء الحسين. إلهي آمين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. إلهي آمين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في الليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي
ويا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل اللهم على على محمد محمد. وآل محمد. فأقبل عند الله أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك ذهب الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. وقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فحبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، آمين. ويقول لك وعزتي والجلال إني ما خلقت سماء منيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أعزن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على اللهم على صل على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد. محمد. وقال علي اليمين يا رسول الله يقبلني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه الله يا أمين. ولا مغموم الله وكشف الله غمه الله يا أمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. الله يا أمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وآل محمد. محمد. جزاک اللہ بھائی، اور مولا توفیقات میں اضافہ کرے، اور بحق شہدی زہرا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت جلد از جلد انشاءاللہ نصیب کرے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں درخواست کروں گا محترم بھائی ذوالفقار سے کہ وہ سوزو سلام پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ برائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین نعرہ صلوات۔ اللہم اللهم صل صل علی على محمد وآل محمد. محمد۔ میں نے ایک خواب میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 سبحان اللہ۔ معصوم، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے واہ 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 لیے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جیتے رہو بیٹا، واہ واہ واہ۔ میں نے ایک خواب میں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہیج کی گاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان، ہیج کی گاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان، روز عاشورا صبح دم
تھا قیامت کا سما روز عاشورا صبح دم تھا قیامت کا سما ہج کی گاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان موت کی آغوش میں کیوں نیند آئی ہے تمہیں موت کی آغوش میں کیوں نیند آئی ہے تمہیں جاگ اصغر سناتی ہے تجھے مالوریاں جاگ اصغر سناتی ہے تجھے مالوریاں ہج کی گاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان دیکھ کر قاصد کو بولا شاہ کربل کا لہو دیکھ کر قاصد کو بولا شاہ کربل کا لہو جا کے سغرا کو سنا دے نہ ہماری داستان جا کے سغرا کو سنا دے نہ ہماری داستان ہج کی گاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان دل بھرا نہ جب سکینہ کو تماچے مار کر دل بھرا نہ جب سکینہ کو تماچے مار کر ظالموں نے کھینچ لی کانوں سے آخر بالیاں ظالموں نے کھینچ لی کانوں سے آخر بالیاں ہج کی گاں لے کر زینب نے اکبر کی اذان اب صدا رونے کی آتی ہی نہیں زندان سے
اب صدا رونے کی آتی ہی نہیں زندان سے مر گئی شاید سکینہ رک گئی ہے سیس کی مر گئی شاید سکینہ رک گئی ہے سیس کی ہیج کی لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان اس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے سجاد تھے اس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے سجاد تھے خون میں تر تھیں اسیریں کربلا کی بیڑیاں خون میں تر تھیں اسیریں کربلا کی بیڑیاں ہیج کی لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان روز عاشوراء صبح دم تھا قیامت کا سما روز عاشوراء صبح دم تھا قیامت کا سما ہیج کی لے کر سنی زینب نے اکبر کی اذان اللہم صلی علی محمد بیٹا ڈھیر ساری دعائیں سلامت رہو خوش و آباد رہو اور مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور جلد از جلد انشاءاللہ ابا عبداللہ کی زیارت بھی نصیب ہو انشاءاللہ تہہ دل سے دعا ہے تمہارے لیے اب میں گزارش کروں گا بہت محترم بردر زوریاب سید قبلہ صاحب سے کہ وہ آ کے انگلش میں ایک سپیچ کریں جزاک اللہ برائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq, the blessing out of His infinite mercy to hold this Majlis Azhar for the Ehsaal Sawaab of our dear brother Ali Fateh, the son of Dr. Nafis Fatima and Khwaja Suhail Safdar. May Allah subhanahu wa ta'ala, indeed it's not an easy moment for the family, and so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give sabr and sabr jameel and patience to the dear family, to Dr. Nafis Fatima, the dear mother, to Brother Ali Fateh's sisters and his respected father Khwaja Suhail Safdar. In light of the Majalis Azhar for today, very briefly I wanted to focus upon the notion of death
Because what we tend to think of when we mention death is the be-all and end-all, and that after death there's no other way, that it's the final stop. Whereas we find in our beautiful religion of Islam and through the hadith of our Ma'asumeen alayhi salam, that death is just a stepping stone. It's the gateway from one transitional world to the hereafter. So very briefly today, I want to just focus upon death in terms of its nature very briefly, then moving on to death as a form of teaching and learning. And indeed, this is something really profound. Before finishing off with the notion of barzakh and some examples of the Ahlul Bayt alayhimus salam and how they come to the help of their lovers. So we begin with Surah Mulk, verse number 2, where Allah subhanahu wa ta'ala states, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Here Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I created death and life to test you, to see who is the best in terms of their deeds. Ahsanu amala, in terms of its quality, not quantity. The word used, as we mentioned, is ahsanu, not aktharu. And so sometimes we find that it's quality over quantity. Now, you might find it a bit strange indeed. Scholars have analyzed this quite deeply. Why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned death first and then life. Today in the West or anywhere in the world, when we read biographies and stories of our notable persons, historical figures, so be it, we find the life and death of so-and-so. You mention their studies, what they did when they grew older, and their end at the end. But here Allah subhanahu wa ta'ala is saying death first and then life. And what scholars here have said is very beautifully that death is a form of life in itself. Indeed, everything begins with a form of death. What do we mean here? When a child is in the womb of the mother, it knows nothing about that external world. The womb, it's its universe, that is its world, its wujud, everything. And so when it's taken out of the womb, that's a form of death for that child. It's coming to this world, it's leaving that abode forever, and it's transitioning to this world. Similarly, when we come to this world, we think this is everything. And with all respect, all due respect, we haven't even discovered this universe that we've lived in for millions of years fully. They say the universe is expanding, and we're constantly picking up new discoveries, new radio waves from parts of space we never even knew existed. And so when we leave this world, we go to the next form. And so death is a form of transition. It's a vehicle that takes us from one world to the next. And indeed, that's the world of the barzakh. And then after that, the world of the day of judgment. Now, in regards to this, we find then that death in its reality, as we mentioned previously, it's a vehicle, a form of transition. It's taking me from point A to point B. Now, some people say how and why. The best way to understand this is in the form of the self. When I say I walked from my house to the shop. Who is this I? What people tend to do is they point to their chest, I. But this is your chest, you're pointing to yourself. It's not you in reality. Another example. I saw the film. I read the book. I heard with my ears what the man said. This is through the organs of your hearing, your ears, your eyes, your limbs. And what that's telling you is, within yourself, is that the you, in reality, it's something different from these organs. You are seeing, yes, but with the help of your eyes. Your eyes are not you, they are parts of you. Your ears, yes, you use them to hear, but they are also a part of you. They're not the be-all and end-all. And so what scholars here have said very beautifully is, when you refer to yourself as me, that me is your soul. Because what tends to happen is, when we leave this world, one of the first things we lose is our name. You won't be mentioned by your name anymore. And so we find that inside nature, that soul, that lamp which Allah subhanahu wa ta'ala has placed in all of us, that's what lives forever. That is the thing that the Quran is trying to awaken, that you inside of you. And so that is why we say, some scholars have mentioned, when you sin, it's a sin against yourself. You're doing zulm upon yourself. Why? Because you are blackening out that inner part, that soul, that inner fitrah of yours, which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed out of His mercy upon all humankind. And so we find when they came to Imam Ali alayhi salam, one companion said, "Oh Ali, have you seen your Lord?"
And Imam Ali said, of course, I never pray to that thing which I've never seen. So he then said, describe your Lord to me. How does he look? How is his body? How are his features? And Imam Ali said, woe be unto you. I've not seen him with my physical eyes. I have seen him with the eyes of my heart, the spiritual aspect. I can feel the wujood of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what really matters. Elsewhere, we find scholars saying that even this yaqeen, we're mentioning death to do with the soul, the inner part that lives forever. There's three broad types. The first is ilmul yaqeen, knowledge of yaqeen, of something, an aspect. As an example, I have been told by my friend that there's a fire, God forbid, down the road. That's my ilmul yaqeen. Through who? Through my friend. The second is ainul yaqeen, where I see it with my own eyes. I leave my house, I go around the corner, and I can see some of the smoke coming. That tells me there's fire. And the third type is haqqul yaqeen, where essentially I am immersed with this reality, and I know it exists for sure. As an example now, with this fire, if the fire touches my hand, I know it's going to burn me. I've felt its sensation. No matter what happens, in a million years, I'm never going to believe anyone when they say to me, fire doesn't burn you. No, I have haqqul yaqeen. I have felt fire on my palm. I have haqqul yaqeen. That's the furthest and the highest example. Now, when we move to our next part, to do with death as a form of teaching and learning, in psychology terms, they tend to refer to this as andragogy and pedagogy. Pedagogy essentially refers to the teaching of young children. Those of us who've been to schools, you've seen how the teachers tend to use many animations, PowerPoints, photos, visuals, coloring, and the likes. Their approach is completely different. But andragogy is to do the teaching with human beings, as in adults. And that is in itself a whole different field. It's more formal. And indeed, the student in this andragogy setting, this teaching of the adults, is expected to know some of the knowledge themselves before they are taught. Examples include professional qualifications, university study, college, and the like. Now, the Quran has used death as a form of this andragogy, as the form of teaching mankind. And it's not just us humans, us fallible humans. Indeed, our Anbiya have also wondered, what is death? What is maut? How is it experienced? We find in Surah Baqarah, verse 259, the likes of Prophet Uzair. And he's not mentioned by name in this verse, but through our hadith, we know that this is Prophet Uzair alayhi salam, where he's going through this valley which has been decayed and destroyed. And he asks Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Lord, how will you give death, life after death to this place? How is it possible? Now here Allah subhanahu wa ta'ala, to get him through that experience feeling, says we made Uzair sleep for 100 years. When he woke up, we said, oh Uzair, look to your food. Your food is as it is, preserved. But now look at your donkey that was with you. Your donkey is just a pile of bones now. Now look how we clothe your donkey with the flesh and make it come back to how it was. And indeed, this was how Prophet Uzair alayhi salam, his yaqeen grew to a high extent. And he said, indeed, now I know my Lord is the most high, the most powerful. We find elsewhere the likes of Prophet Ibrahim, the next verse, verse 260 of Surah Baqarah, where he says, oh my Lord, how will you give life to the dead after their death? Allah subhanahu wa ta'ala says, oh Ibrahim, you are Khalilullah, right? Don't you believe? He said, no Allah, I do believe, but it's for my qalb, for the peace of my heart. Now again here, Allah subhanahu wa ta'ala, this is Khalilullah, a very high ranking prophet, Prophet Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala could have sent an angel to him, or Jibreel, or another angel, go and teach and educate Ibrahim for us. No, the process of experiencing, the sabr, the hard toil and sweat you go through in the process of learning affects your outcome. He said to Prophet Ibrahim, then get 4 birds, cut them up, slay them, mix their flesh, and go and climb the mountaintops. You can imagine this is a prophet of God, but no, you have to physically go now, go to the mountaintops, place these 4 mixed fleshes on each of the 4 mountains, then stand back and call them with my permission, my name, and you'll see them come back alive to you. And as the hadith and the story mentions, this happened, and the 4 birds came rushing to Prophet Ibrahim in their original form. And Prophet Ibrahim also, like Prophet Uzair, said, now my yaqeen is of a higher level.
But why 4? The question arises, why not 5, 6, 7, 8? Why 4 birds? And so we find from a very famous hadith of Imam Sadiq alayhi salam, where he says the 4 birds represented 4 instincts of man. What do we mean here? The first was, "Oh Ibrahim, go and get the peacock." Why the peacock? Because it's a beautiful bird. And because of its beauty, it has this arrogance that I am the best. So Ibrahim, when you slay the peacock, you have to slay that arrogance inside of you if you want to see that higher levels of the different realms. The second bird is the rooster. Why the rooster? Some of you might have seen the rooster. There's one male among many other females, and the rooster all days is just running around. Let's go of your desires, O him, if you want to see the higher levels. The third bird is the pigeon, resembling what? Greed. And so, O Ibrahim, and again, message for people like me, let go of that greed inside of you, and you will be able to see the higher realms. And finally, the fourth bird was the crow. If you've seen some of the nests of the crow, if you dig around beneath the tree and the roots, you'll find many walnuts, because the crow has long hopes. That doesn't mean you don't future plan. No, you do. But it's not like I have to go from A to B and B to C and everything, and my plan has to pan out. No, I try my best. I leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. And so these were the 4 birds specifically, which Prophet Ibrahim was told as part of your learning process to do with death. Slay these 4 birds, resembling the inner part of yourself as well. And inshallah, you'll be able to see the higher realms. And so we find in the second section we've just mentioned now, death has been used as a form of teaching, not for us. Yes, we have a lot of questions, but also for the Anbiya, the likes of Prophet Uzair, Prophet Ibrahim, and there are many other examples. And so we find that death, no matter what we do, it can only really affect us and our understanding if our heart is open. In the margins, I'll mention one small example before going on. One of our teachers said, I went to Cairo in Misr, in Egypt, in Jamiat al-Azhar, and it was a round table discussion, and I was representing the Jafri Ithna Ashari fiqh. And when I sat down before the conference started to do with Muslim affairs and political situations, they said, let's have a round table. Everyone go around the circle and mention your name and where you're from. So we said everyone got up, mentioned their name, their title, where they're from. When it came to me, I stood up and I said, my name is Sayyid so-and-so, and I'm from Najaf al-Ashraf. He said the main scholar in the middle stood up and he said, how dare you say this? Why did you say this? Najaf al-Ashraf. Ashraf means the high standing, something elevated. Just say Najaf. Why are you saying Ashraf? What makes Najaf so high? Why is it Ashraf? So the scholar, our teacher says, I paused for a minute. I looked back at him and I said to him, why do you call this university Jamiat al-Azhar, Jamiat al-Azhar Sharif? Why is it Sharif? He said, because this university is one of the leading Muslim universities in the whole world. And it's a place of knowledge, and knowledge is a very exalted thing. So then the teacher replied, so why can't I say Najaf al-Ashraf? Haven't you heard the hadith where Rasulullah said, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. I am the city of knowledge and Ali is its gate. So wherever Ali is, be it the land he is buried, that will always be Ashraf because it's linked to Imam Ali alayhi salam. And he said the man had no reply. So the point being that we need to keep an open mind when we're going through these collections of relating to hadiths on death and the likes. Before we finish off, the next realm then is the realm of Barzakh. Now, literally, Barzakh scholars say mentions the barrier. It's like a cutting off. Indeed, we find in the Quran some examples, the barrier between the sweet water and the salty water, where the seas don't cross each other. But more specifically, Barzakh in itself refers to the hereafter, this realm, this transition period between this world and Judgment Day, where Allah subhanahu wa ta'ala allows a person to reap some benefits. It's not like that when I leave this world, that's it, my amal are closed until Judgment Day, I'm in this transition period. No, it's the fact that it allows my family members to also provide for me. It allows my amal that I've left behind to act as a form of sadaqah jariyah. What do we mean?
Once Imam Ali alayhi salam was seen at the middle of the night. You can imagine in Kufa, there was no lights, there was no electricity. And so in the middle of the night, Imam Ali is looking outside of his window and he's speaking, he's talking. But the ashab of Imam Ali, they can't see anyone. So they said, Ya Amir al-Mu'mineen, who are you speaking to? He said, I am speaking to the dead souls, those in Barzakh. And they said, Oh Ali, can they hear you? Is it really possible? And Imam Ali said, yes, they hear better than you and they see better than you. What was Imam Ali trying to say? That when we leave this world, right now I am behind this desktop, I'm behind this wall, this room, I can't go further. I'm in one place at one time. But when we leave this world, our soul transcends different realms. Like when we dream, sometimes, mashallah, some people dream thereby the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, and then they wake up instantly and they're back in their homes in London, Dublin, wherever. That's an example of your soul transgressing and going through these different realms. And Imam Ali alayhi salam said, when I speak to them, it gives them sukoon. Another very famous hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said to these companions, go and send gifts, hadiyas to your deceased. And they said, Ya Rasulullah, what do you mean give gifts to our dead? How? They are in the graveyard. And Imam Rasulullah replied, no, give them dua, supplication and sadaqah on their behalf. And so we find Rasulullah then carrying on and saying, every Friday Eve, the soul of the beloved family members who have left this world come back to their homes. And they stand there and they ask their members for some form of sustenance, some form of dua, anything, so that they can take it back to them in their world of Barzakh. And in another very famous hadith we find from Imam Sadiq alayhi salam saying that sometimes when a person is being buried even, and there's the fishar of the qabr, he is saved from it automatically. And when that person asks why, it is said to them that your family members, your friends, those people who knew you, did some a'mal on your behalf, be it recitation of the Quran, as you mentioned, sadaqah or anything. And so this is why you are given such ease, and your grave is turned into one of the gardens of Jannah. And as we finish off this section, we find Rasulullah saying, I had a dream where I met my uncle, Hazrat Hamza, and I asked him, oh my uncle, what were the most beneficial parts of the hereafter? What a'mal helped you, oh my uncle, the most? And he said the first was when I used to give water to the thirsty. And this is why sometimes we find some water wells, some sabils being set up in the name of a deceased, of a marhum, because this is one of the acts that helps in the hereafter. Hazrat Hamza says to Rasulullah, my giving of water to the thirsty, that helped me a lot in my hereafter. Number 2, reciting salawat on Muhammad wa Ali Muhammad. And number 3, the love of Ali alayhi salam. Indeed, we find the famous poem, Aliyun hubbuhul jannah, kasimun nare wal jannah, wasiya Mustafa haqqa, imamul insa wal jinnah. My love for Ali ibn Abi Talib alayhi salam helped me in my hereafter too. And so we find many other examples of such love of the Ahlul Bayt. And we finish off with this, where our love has helped us. The likes of Hur ibn Yazid al-Riyahi, on the day of Ashura, again on the night even, he could hear the children crying. So could Shimr, so could Ibn Sa'd, so could all these other cursed people. But it had no effect on them. But it was affecting Hur. And so Hur alayhi salam became an alayhi salam through his love for Imam Hussein. And they say even after hundreds of years when they found his body, in the time of Shah Ismail Safavi, they excavated his body to see what's happened to him in the hereafter. And they found him perfect and as he was, with the Ramal of Bibi Fatima upon his head. Other famous examples, that in the time of Saddam, they say some people were taken out from their prisons and they were told, you have a simple question. Are you with Hussein or are you against Hussein? If you are against Hussein, you can go home. If you're with Hussein, there's going to be a punishment. And so some people said, we are not with Hussein, and they let them go home. But 2 individuals said, no, we are with Hussein. And they killed them point blank. The other people who ran away, who were given respite to go to their homes, said, we had a dream in which we saw Imam Hussein himself come, and he's burying someone, and he's taking someone with him. And we said, Ya Abu Abdullah, why are you burying this person? And who's that person you're taking with you? And Imam Hussein replied, and they all had the same dream, that this was one of the people who knew what would happen to him. So I'm burying him with my ashab in Karbala. And that other man, because of his love and respect for me, I'm taking him with me
to my grave, where I will bury him with me. Again, not physically, we know, but in that spiritual sense where you can be with Imam Hussein alayhi salam. And as we finish off, we mention one final example, the likes of the story of Muhaddath Zadeh, the respected son of Agha Sheikh Abbas Qummi, Sahib Mafatul Janan. MashaAllah, we all have this within our own homes. But his son had an issue to do with his throat. And they said, you cannot now came home from that, from this appointment I had with my therapist, my doctor. I came home and I began crying. I didn't even meet my family. I went to my room and I said, oh, Abu Abdullah, now I won't be able to recite for you. Is this the end? I don't want it to be the end. And he said, as he slept that night, he had a dream in which he saw Imam Hussein alayhi salam and another reciter. And Imam Hussein said, recite the Masaib of my Sakina, my daughter Sakina bint al-Hussein. And he said, as that man recited this Masaib, I began crying. And I cried so much that my family had to wake me up. And I found my chest covered with my tears, my beard all wet. And they said, Baba, what's wrong with you? Is everything okay? And he could speak and his voice was back. So the next day he went back to his therapist in Tehran, his doctor, and they said, how were you cured? Which therapist did you see? He said that the 3-year-old daughter of Imam Hussein alayhi salam cured me. She was my doctor. She was my tabib. And so as we finish off, we turn to our Masaib now, where we've mentioned the example of Bibi Sakina. My tongue doesn't allow me to go further without also mentioning her beloved uncle, Hazrat Abbas alayhi salam. Hazrat Abbas, who is also known as Bab al-Hawaij, he was also a brother, the brother of Imam Hussein, the brother of Hassan, the brother of Zainab, of Kulthum. He was also a son, the son of al-Baneen, the son of Amir al-Mu'mineen. And so when Hazrat Abbas was born, Imam Ali began kissing his holy arms. Bibi al-Baneen said, oh, Amir al-Mu'mineen, is there something wrong with this baby? Imam Ali said, no, I'm kissing his arms because I can see a time in the future when these arms of Abbas will be cut for his love for his brother Hussein. And so on the day of Ashura, Hazrat Abbas saw the likes of Ali Akbar Ali, the likes of Habib ibn Mazahir, John, Sa'id, all these great companions, and he saw their bodies coming back. And he said, oh, my brother Hussein, I've waited literally 34 years for this. Can I also go out and fight for you? And Imam Hussein said, no, Abbas, you are my army. You are the leader of my army. So Hazrat Abbas looked to his right and his left, and he said, oh, my brother, where is that army now for whom I'm the leader? There's no one left. So Imam Hussein said, if you want to go, oh, Abbas, if you are there, I have everything. Go and get some water for the children. So Hazrat Abbas came to Bibi Sakina. He took her mashk, but this was the final time he would be meeting her. Then he went to the khaymaga of Bibi Zainab and said goodbyes to Bibi Zainab. But we find regarding this, on the night of Sham-e Gariba, Bibi Zainab said bye to everyone. But as the poet says, Bibi Zainab is walking to the Firat. And so the call came, oh, Bint Amir al-Mu'mineen, who are you going to visit? And Bibi Zainab would reply, there was one goodbye I never got to say, and that was to my Abbas. So Hazrat Abbas went to get the water, but as he turned back, the lions cut off his right hand. And Abbas said those words of immortality, Ya nafs min ba'd al-Hussein huni. Oh nafs, what are you without your Hussein? Keep going forward for the children. So they cut off his left hand. But that could not stop Abbas. So they began showering arrows at Abbas. One arrow came and hit Abbas on his eye, but he kept going on until one arrow came and it split the mashk of Bibi Sakina. This is where Hazrat Abbas could not go forward. So he turned himself around. And so the lions came and they began beating Hazrat Abbas. One lion came and he struck Hazrat Abbas's head and he came to the ground. When he called Imam Hussein came to his lion, his brother Abbas. But when he would try to put his head in his laps, Hazrat Abbas would move his head. Imam Hussein tried once more. Abbas moved his head. He said, oh, my brother Abbas, is there something wrong? Why don't you let me put your head in my lap? He said, oh, my brother Hussein, in a few moments from now, who is going to put your head in their lap? I don't want you to put my head in your lap. So I have one request, O Abu Abdullah. When I was born, I opened my eyes when I saw your face first.
Now it's my final time. There's an arrow in one eye. There's blood in the other. I can't see you. Please wipe the blood from my eye so I can do your ziyarah one last time. Imam Hussein did so, and Hazrat Abbas's last words were, "Oh, my brother Hussein, my master, my Imam." But I finish with this. On the Asr of Ashur, Hamid bin Muslim says, when the Khaymagas were burning, I saw one bibi, little child, running through the tents, and she had fire in her clothes. And when she would run, this fire gets more and more. So I went over to help her, and I put out this fire. And this young child looked at me and said, "Are you with us or are you against us?" Hamid bin Muslim says, I said, "I am neither with you, nor I am against you." She then said to me, "Do you know which way is Najaf? I want to go to Najaf." He said, "Oh, young bibi, why do you want to go to Najaf? Najaf is far away." She said, "I've heard my grandfather Ali ibn Abi Talib is buried there. I want to go and ask him for help." He said, "Bibi, Najaf is too far away. I can't take you to Najaf." So she said, "Then can you take me to the Firat?" He said, "Sure. Perhaps this bibi is thirsty." He said, "But when I took her to the Firat, she let go of me and she began running towards a body. This was the desecrated body of Abbas. And so she threw herself onto the body of Hazrat Abbas and began crying, 'Oh, my uncle, come back to the tents. We don't want the water anymore. The likes of Shimmer are beating my aunts Zainab and Kulthum. The likes of Shimmer are beating my aunts Zainab and Kulthum. على لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to gift all of the thawab of our humble offerings, this majalis, to the soul of our dear brother Ali Fateh, the son of Dr. Nafis Fatima and Khwaja Suhail Safdar. May Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqi Bab al-Hawaij, Hazrat Abbas, by the Azizatul Hussein, Bibi Sakina, bless our dear brother Ali's soul with the highest ranks of Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala make his grave one of the gardens of Jannah. And may Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy upon our brother and make him be raised with Hazrat Abbas and Ali Akbar on the day of judgment. For the love of Imam Hussein and as a gift to our brother Ali Fateh, if we can finish with a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Jazakallah beta Zariyab Sayyid. May Allah bless you. May Allah bless you with long, healthy life, inshallah ta'ala. And inshallah ta'ala you visit Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam very soon, inshallah. Inshallah ta'ala. मैं दरख्वास्त करूँगा बहुत मोहतरम जनाब क़िबला मौलाना फैज़ान रज़ा नक़वी साहब से कि वो फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत पेश करें. जनाब क़िबला मौलाना फैज़ान रज़ा नक़वी साहब बराए खुशनूदिये चहरदाए मासूमीन बुलंद तरीन नाराए सलावत. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما فقد قال الله تعالى في كتاب اللهم صل على محمد وآل محمد. كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم وثم يحييكم وثم إليه ترجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل اس کے آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں گزارشات اور معروضات پیش کیے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب علی فاتح ابن ڈاکٹر نفیس فاطمہ اینڈ خواجہ سہیل صفدر کی صلوات ارشاد فرمائیں محمد وعد۔ صل علی محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ مختصر سے خطبے کے بعد مباشر طریقے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور کم وقت میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ احسال ثواب کی مجلس ہے اور ادھر سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور عالم برزخ کیا ہے، اس سلسلے سے مختصراً آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ عزیزان خیر۔ گرامی، خود ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے آپ میں ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے اور بہترین احسال ثواب ہے اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے جا چکا۔ ظاہر ہے رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہے ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء، تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہو کہ فنا ہو جاؤ بلکہ اس لیے آئے ہو کہ باقی رہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں اگر اس لیے آیا ہے کہ اسے باقی رہنا ہے تو اس کو ضرورت ہے ان چیزوں سے متمسک ہونے کی کہ جو ہمیشہ رہنے والی۔ بہت غور کیجیے گا، ظاہر ہے کہ میں موت کے سلسلے سے عالم برزخ اور خود مرحوم کے سلسلے سے کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے، اپنے اس دنیا سے جانے والے کے لیے یہ سب تفصیلات پیش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے، اور اگر عالم برزخ سے تفصیل جو دیکھنا چاہتا ہو تو اس پر بہرحال لیکچر بھی 11-12 لیکچر عالم برزخ کے سلسلے سے ہمارے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کیا کہ اگر انسان بقا چاہتا ہے تو اسے ضرورت ہے کسی ایسی شے کی کہ جو باقی رہنے والی، اس لیے کہ اگر قطرہ، یہی وجہ ہے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی اگر پانی کا ایک قطرہ صحرا کے حوالے کر دیا جائے تو یقین جانیے وہ فنا ہو جائے گا، اپنا وجود کھو دے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر پانی کے اسی قطرے کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے تو جب تک وہ سمندر باقی رہے گا، جب اس وقت تک وہ قطرہ باقی رہے گا۔ واہ 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 واہ، یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ ہم ذکر، کوئی بھی ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ذکر اہل بیت سے ملاتے ہیں، تاکہ یہ ذکر مرحوم کا جو ذکر ہے وہ ایک معمولی سا ذکر ہے، یہ معمولی سا قطرہ جب ذکر اہل بیت میں جاتا ہے تو اس کو بقا مل جاتا ہے۔ واہ واہ قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اور کتنا بھی بڑا سے بڑا جو ہے وہ غم ہو، کیونکہ کربلا ایک ہی وقت میں اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی دوا نہیں۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، کربلا ایک ہی وقت میں بہت بڑا، اس سے عظیم کوئی درد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کربلا کو تنہا ذکر کیا جائے تو اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہے، اور اگر کربلا کو کسی دوسرے غم کے ساتھ اگر ذکر کر دیا جائے تو کربلا سے بہتر کوئی دوا نہیں۔
سبحان اس اللہ لیے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ کتنے بھی مصائب ہوں لیکن کربلا سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں نے جس آئے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں، میں نے جیسے عرض کیا کہ اب ہمیں کیسے ہم باقی رہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں باقی رہنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا خلقتم للبقاء ما خلقتم للفنا، تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم زندہ رہو، تاکہ تم باقی رہو۔ تو پھر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایک انسان ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا تو پھر اب اس کو باقی نہیں ہے، اب وہ اپنے عزیز سے مل نہیں سکتا، اپنے چاہنے والوں سے مل نہیں سکتا۔ عجب نہیں کہ مولا فرمائے ایسا نہیں ہے، کم سے کم تم غور تو کرو، انسان مرتا ہے، انسانیت نہیں مرتی۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، انسان ضرور دنیا سے جاتا ہے مگر انسانیت نہیں جاتی۔ اور صرف کیفیت یہ نہیں ہے بلکہ اور گفتگو کو اگر میں آگے بڑھانا چاہوں تو ہمارا تمسک ہونا چاہیے ایسی چیز سے کہ جو باقی رہنے والی ہے، اور ذکر اہل بیت وہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گا، لہٰذا ہم ذکر اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں کہوں گا کس سے متمسک ہویا جائے۔ انسان غور کرے تو کیا ہم دولت سے متمسک ہو جائیں؟ تو انسان یقیناً، اس لیے کہ دولت فانی ہے، چند لمحوں کے لیے ہو سکتا ہے، چند سالوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت آگا کہ جب انسان کو یہ دولت کفن کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ عزیزوں، جب روح قفس انصری سے پرواز ہوئی تو صرف کفن کے علاوہ اس دولت نے کچھ نہیں دیا۔ تو یہ دولت وہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کیا شہرت چاہیے؟ کیا شہرت جب تک ہے کہ جب تک کہ آپ کا وجود ہے آپ دنیا سے ختم ہو گئے، شہرت ختم ہو گئی، لہٰذا بات ختم ہو گئی۔ اچھا، تو کوئی اقتدار انسان کو چاہیے؟ کہا اگر اقتدار ہے کسی کا 4 سال کا، کسی کا 5 سال کا، اور بہت سے بہت رہا، تو جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں گی جو ہے وہ باقی رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو آخر کون سی ایسی شے ہے؟ عزیزو توجہ کیجئے گا، تو کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔ تو جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو پروردگار ہم کائنات میں کس سے توسل کریں؟ ہم کس سے متمسک ہوں؟ ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ماذا وجدا من فقدا کا وما الذی فقدا من وجدک، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے تمسک اختیار کرنا ہے تو وہ خدا سے تمسک اختیار کرو، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس نے اپنے مظاہر کے کچھ صفات کے مظاہر بنائے ہیں کہ جو اسی طریقے سے اسی کی طرح لافانی ہے کہ جن کو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو جیسے وہ لافانی ہے ویسے تم کو لافانی بنا دے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے یا بندے آتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر اجعلو کا مثلی، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی۔ ساجعلو کا حی لا تموت، تو تجھ کو بھی وہ زندگی عطا کر دوں گا کہ تو فنا نہیں ہو سکتا، تو ختم نہیں ہو سکتا، تیری غیبت ہو سکتی ہے۔ جملے میں غور کیجئے گا، تیری غیبت ہو سکتی ہے مگر تجھے فنا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، تو لہٰذا انسان اس سے متمسک ہو، یہی وجہ ہے جو کائنات کے امیر، سب دنیا کا سب سے بڑا مواحد امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیزو، انسان عزتیں تلاش کرتا ہے دولت میں، شہرت میں، منصب میں، ان سب چیزوں میں، لیکن جو امیر کائنات ہے جہاں سے عزتیں نکلتی ہیں وہ فرما رہے ہیں کفا بی عزت، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے ان اکون لک عبدا، وہ علی کہ جس کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ہیں، جس کے سلسلے سے ہزاروں آیتیں جو ہے کروڑوں کے حساب سے آیتیں موجود ہیں، وہ علی اگر چاہتا تو فضیلت کے کسی بھی باب کی طرف متوجہ کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو کہہ سکتا
فرماتا تھا کہ میری عزت اس لیے ہے کہ میں علی ہوں، میری عزت اس لیے ہے کہ میں خانہ خدا میں پیدا ہوا، لیکن علی کسی شے کے اوپر عزت کو نہیں قرار دیتے، فرماتے ہیں کفا بھی عزت ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر اور اختیار، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، میں ناز کرتا ہوں اس بات پر کہ تو میرا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علی کہ جس کے پاس اتنے فضائل ہوں، تو فضائل کے کون سا باب ہے کہ جو علی اگر چاہتے تو بیان کر سکتے تھے کہ میرے پاس وہ ہے کہ میں خانہ خدا میں پیدا ہوا، بستر رسالت پہ جو ہے میں لیٹا، سارے مسائل ہیں، سارے باب ہیں، سارے فضائل ہیں، علی کسی کو بھی بیان کر سکتے تھے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، لفاظی میں نہیں جانا چاہتا، مجھے انصاف سے بتائیے تو یوں تو اتنے باب تھے فضائل اہل بیت کے، فضائل علی کے، لیکن علی نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے اس کے اوپر فخر ہے، مجھے اس کے اوپر ناز ہے، میں اپنے قبیلے پہ فخر کرتا ہوں، میں خانہ خدا میں پیدا ہونے کی وجہ سے فخر کرتا ہوں، میں رسول کا سب سے چہیتا بھائی ہوں، میں سب سے جو ہے چہیتا انسان ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، میں نفس رسول ہوں، لیکن کبھی فخر نہیں کیا۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں نے نصرت اسلام کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن علی نے کبھی فخر نہیں کیا۔ فخر کیا تو اس بات پر وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، پروردگار میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو پروردگار انتا کما احب، تو ایسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو مجھ کو بھی ایسا بنا دے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر خدا سے متمسک کر دو گے تو کائنات کی کوئی شے تمہارے سامنے جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھے گی، اس لیے کہ جو مولا امام حسین نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ماذا وجدا من فقدا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا، بتانا یہی تھا کہ جو خدا تک پہنچ گیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی اس نے کچھ نہیں پایا۔ تو لہذا عزیزان گرامی یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے، تو انسان کو خدا کے قریب ہونا چاہیے۔ اب انسان کیا یہ فنا ہو جائے گا، کیا انسان یہ ختم ہو جائے گا؟ تو اب ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 28ویں آیت ہے کہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور بڑے مختصر وقت میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیفا، قرآن ارشاد ہو رہا ہے کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ انداز قرآن کا ہی ہو سکتا ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیں ایک تعجبی انداز ہے، کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم موجود نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا سے پہلے بھی جو چاہتا ہوں، کنتم امواتا، تم اموات تھے، میت تھے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے، میں ترجمہ مکمل کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے اس پر لطائف کے اوپر گفتگو ہوگی۔ کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو حیات دی، اس نے تم کو زندگی عطا کی، اس نے تم کو زیور زیست سے جو ہے نوازا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، اور اب یہ تم جو زندگی جی رہے ہو پھر اس کے بعد اس دنیا سے اٹھائے جاؤ، ثم یمیتکم، وہ پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، اچھا اس مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ۔ تو آپ نے غور کیا کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹانے کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں اس دنیا میں آنے کا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا 2 منٹ کے لیے اس کے لطائف کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کنتم معدوما، کہ تم معدوم تھے، تم کچھ نہیں تھے، تم فنا تھے، نہیں، کہتا ہے کنتم امواتا، بلکہ تم میت تھے، تم بے جان تھے، تم میں حص و حرکت نہیں تھی، یعنی تم تھے مگر زندگی نہیں تھی، حص و حرکت نہیں تھی، زندگی کے مراحل نہیں تھے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے پہلے موجود ہے. میں آؤں گا اس موضوع کی طرف، اس بات کی طرف کہ کیسے ہے، وہ بہت توجہ کیجیے گا. تو اس آیت نے بتایا کنتم امواتا، کہ تم میت تھے، بے جان تھے. ثم فاحیاکم، تو اب جب تم بے جان تھے اس نے یہ زندگی دی، اور زندگی بھی کس انداز سے دی؟ وہ ایسا مصور ہے، جب بڑے سے بڑا مصور اور تصویر بنانے والا جب تصویر بناتا ہے تو اس کی دنیا کا کوئی ایسا انسان لائیے کہ جو تصویر جو ہے وہ اندھیرے میں بناتا ہو، جو تصویر پانی پر بتاتا ہو. کوئی ایسا انسان ہے دنیا کا کہ جو اندھیرے میں اور پانی کے درمیان تصویر کو بنائے؟ لیکن پروردگار کرا یصورکم فی بطون، ہم نے تمہیں بطنوں میں شکلیں دی. یعنی جہاں اندھیرا تھا، جہاں پانی تھا، جہاں پانی تصویر کو خراب کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کا شاہکار ہے کہ جو چیزیں تصویر کے خلاف ہوتی ہیں اس مراحل اور اس ماحول میں اس نے تصویر بنا کر تمہیں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے. اسی لیے ہم نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین خدا ہے جس نے انسان کو خلق فرمایا. تو آپ نے غور کیا. تو پھر اس کے بعد اب انسان فاحیاکم، یہ انسان معدوم، یہ انسان فنا نہیں تھا بلکہ یہ بے جان تھا، ہم نے اس کو حیات عطا کی. پروردگار ہم اس دنیا میں آ گئے، یہ ایک حیات ہو گئی. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم، اب اس دنیا سے پھر تم جاؤ گے. تو میں نے کہا پروردگار ہم دیکھ رہے ہیں جو انسان اس دنیا میں آیا وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، القریب اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جائے گی. لیکن پروردگار اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم، عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم. یعنی اس مرنے کے بعد ہم تمہیں پھر زندگی دیں گے. تو یہ کون سی زندگی ہے؟ اچھا صرف اس مرنے کے بعد، ابھی تک انسان یہی سمجھ رہا تھا کہ اس مرنے کے بعد انسان مر گیا، انسان ختم ہو گیا. قرآن نے آواز دی تم غلط سوچ رہے ہو، یہ مرنا نہیں ہے بلکہ یہاں سے دوسری حیات کا آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ثم یحییکم، ہم تم کو پھر زندگی دیں گے. اچھا زندگی مل گئی، یہ کون سی زندگی ہے؟ اسی زندگی کا نام ہے عالم برزخ. اسی زندگی کا نام عالم برزخ ہے. قرآن کی آیت آگے بڑھی ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد ایک حیات اور آئی کہ جب تم اس کی بارگاہ کی طرف پلٹو گے، اور وہ ہے عالم آخرت. عزیزان گرامی، اب یہی وجہ ہے کہ جب امیر کائنات سے کسی نے کہا تھا اے علی، آپ سے جب بھی کسی بات کو پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیا کرتے ہیں، کبھی تفکر نہیں کرتے، کبھی غور و خوض نہیں کرتے، کبھی تدبر نہیں کرتے. امام نے مسکرا کر فرمایا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ فرمایا 5 انگلیاں ہیں. 5 انگلیاں جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر فرمایا نے سوچا نہیں، تو نے غور نہیں کیا. کہا علی یہ کون سے سوچنے کی بات ہے، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. علی نے مسکرا کر فرمایا جیسے تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں ویسے علی کے سامنے پوری کائنات ہے. عزیزان گرامی، اب علی نے تو یہ بات کہی نا، اب علماء کرام محققین آگے بڑھے. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، محققین آگے بڑھے کہ امامت بغیر مصلحت کے لہجہ نہیں بدلتی. اگر امام نے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی فلسفہ ہے، ورنہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تیرے چہرے پر ناک کتنی ہے، تیرے چہرے پر آنکھیں کتنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ کی طرف اشارہ کیا ہے تو یقیناً جو ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے. تو علماء نے جب تحقیق کی تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوالم 5 ہیں. بہت توجہ کیجیے گا، 5 عالم ہیں کہ جب انسان اس 5 عالم کی طرف توجہ ہے، بہت غور کیجیے گا، کیونکہ اور اس آیت میں اس 5 عالم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو میں نے آیت آپ کے خدمت میں پیش کی ہے. کیونکہ پہلی جو چیز ہے انسان عالم عقل ہے، کہ جو سب سے پہلے انسان عالم عقل میں آیا. پروردگار نے عالم انوار میں اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اول ما خلق اللہ نورا نبیکم، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. وخلق منہ کل شیء، اور پھر اس شے سے ہر شے کو پیدا کیا. اب عزیزان گرامی، یہ ایک عالم عقل کا مرحلہ تھا.
جب انسان عالم عقل سے پھر اس کے بعد عالم زر کی طرف آیا، یعنی ذرات کی کیفیت میں، جس کو قرآن نے عالم زر کہا ہے، عالم مساق بھی کہا جاتا ہے، عالم الست بھی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا الست بربکم، کیا ہم تمہارے پروردگار اللهم صل على محمد وآل محمد الست بربکم، کیا ہم تمہارے پروردگار نہیں ہیں؟ تو قرآن نے کہا تھا لستو بربکم، قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، تو وہاں پر توحید کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ دو عالم ہیں، ایک ہے عالم عقل، اور پھر عالم عقل سے جس کو ہم عالم انوار بھی کہہ سکتے ہیں، عالم ارواح بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عالم زر ہے جس کو عالم مساق کہا جاتا ہے، عالم الست کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے عالم دنیا۔ اس دنیا میں ہم آتے ہیں، قرآن نے اسی لیے کہا کنتم امواتا، تم اموات تھے، معدوم نہیں تھے، لاشیں نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں تھے، کنتم امواتا، تم تھے مگر بے جان تھے۔ بھائی عزیزو بہت توجہ کیجئے گا، تم تھے مگر تم زیور حیات سے آراستہ نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ انسان عالم دنیا میں آیا۔ اب یہ انسان جب اس عالم دنیا سے، یعنی دو عالم پہلے گزر چکا ہے، اب اس عالم سے پھر جب یہ گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کی حرکت قلب رک گئی، سانسیں ٹھہر گئیں، تو پھر اب اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کو دوسرے عالم کی طرف لے کر گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب یہ عالم برزخ کب تک ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی طرف میں آؤں گا عزیزان گرامی، لیکن یہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عالم برزخ ہے، پورا عالم برزخ جو ہے، دیکھیے یہ اتصال ہے، بہرحال نیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں عزیزان گرامی۔ اب یہ ظاہر ہے یہ اتصال مجازی ہے، اتصال حقیقی وہی ہوتا ہے جو منقطع نہ ہو، جو کٹے نہ۔ یہ اتصال مجازی ہے تو بہرحال مجازی تو مجازی ہی ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم برزخ، یہ عالم برزخ کب تک رہے گا؟ کہا جب تک عالم اکبر نہ آئے گا، جسے حشر اکبر کہتے ہیں، جسے عالم آخرت کہتے ہیں، جسے روز محشر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پانچواں عالم ہے۔ تو مولا نے جو یہ فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، تو کہا 5۔ مولا یہی فرمانا چاہتے تھے جیسے تیرے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں، ویسے علی کے لیے عالم عقل ہے، عالم زر ہے، عالم برزخ ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور عالم آخرت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ عالم برزخ، اگرچہ تفصیل کا وقت اب میرے پاس نہیں بچا ہے عزیزان گرامی، جو تفصیل چاہتا ہے ظاہر ہے 10-12 جو ہے لیکچر عالم برزخ کے سلسلے سے موجود ہیں، جو ابھی بہرحال کہے ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عالم برزخ، یہاں پر ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ کا وجود ہوا کیوں؟ اے پروردگار تو عالم حشر کیوں نہیں کرتا؟ اے میرے پروردگار فوراً جو ہے قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ عزیزان گرامی یہ لطف پروردگار ہے، عجب نہیں کہ پروردگار آواز دے، ہم دنیا کو ایک لطف سے نوازنا چاہتے ہیں۔ قیامت اچھی چیز ہے، نہ جانا یقیناً انسان کے لیے یہ موقع بڑا سنگین ہے عزیزو۔ ہندوازم میں یہ کیفیت موجود ہے نا، ہندوازم میں یہی ہے، ادھر انسان گیا ادھر اس کے اعمال، قیامت آ گئی، یعنی ادھر گئے ادھر قیامت آ گئی۔ پروردگار نے آواز دی نہیں، ہم فوراً قیامت نہیں لے کر آئیں گے، اگرچہ عقیدے کا رشتہ آنکھوں یہاں دنیا سے گئے تو بند ہو جائے گا، لیکن یہ ہمارا فضل ہے کہ اگر تم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اگر تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، انسانیت کے اعتبار سے تم نے کچھ خطائیں کی ہیں، تو عالم برزخ میں یہ موقع موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے اعمال کا تدارک کرو۔ یقیناً تم عمل نہیں کر سکتے، یقیناً تم خود عامل نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے ساتھ اپنے ورثاء کو جو چھوڑا ہے، اپنے اولاد کو جو چھوڑا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین ذریعہ رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی عالم برزخ کہ جب انسان ادھر ملک الموت نے روح انسانی کو قبض کیا، ادھر عالم برزخ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ عالم برزخ شروع ہوا تو اب یہ چلے گا کب تک؟ تو عالم برزخ اس وقت تک چلے گا جب تک قیامت نہیں ہوگی۔ اب قیامت کب ہوگی؟
تو قیامت قریب ہے، لیکن اس کا قریب کتنا بعید ہے یہ وہ جانتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتائیے کہ آج سال لاکھوں سال رہیں گے، اسی طریقے سے گزرتے رہیں گے، تو کیفیت میں انسان عالم برزخ میں زندگی گزار رہا ہے تو گزار رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوال ہیں جو تشنہ تفسیر ہیں، میں ساری تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ عالم برزخ سے ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک سوال ہے۔ عالم برزخ میں زندگی گزارنے والے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، فلسفہ عالم برزخ کیا ہے، اس کے سلسلے سے بیان ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر روکنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، عالم برزخ، بہت توجہ کیجیے گا جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عالم برزخ میں اسی لیے کیونکہ یہ مرحلہ بڑا سنگین ہے، اسی لیے ہمارے ائمہ نے متعدد بار اس بات کو کہا ہے کہ یاد رکھو عالم حشر میں جو ہے ہم تمہارے شافی اور مددگار رہیں گے، لیکن عالم برزخ کا اہتمام کر کے آنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم برزخ میں وہ مددگار نہیں ہوں گے، نہیں، عالم برزخ میں مددگار ہوں گے۔ شافی شفاعت کرنے والا ہونا اور ہے اور مددگار ہونا اور ہے۔ تمہارے اعمال ایسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان، مولا فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے کہ جتنا سخت انسان کی روح نکل جاتی ہے، جتنی موت سخت ہے، اس سے کہیں سخت عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ کو کیسے آسان کریں؟ عزیزان گرامی ظاہر ہے جو علی کا چاہنے والا ہے، جو علی کا ماننے والا ہے، یہ تو پروردگار کی نعمت ہے کہ اس نے یہ نظام رکھا کہ دیکھو تمہاری روح نکلے گی تو جو سب سے زیادہ جس کو تم چاہتے ہو، جس کو علی کہتے ہیں، تو وہ تمہارے سرانے آ جائیں گے، تمہارے سامنے آ جائیں گے تاکہ تمہاری روح بڑے آسانی سے نکل جائے۔ لیکن تمہارا اعمال ہونا چاہیے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کمال یہ نہیں ہے ہم یہ کہیں ہم علی کے چاہنے والے، کمال یہ ہے ہمارا کردار ایسا ہو کہ علی یہ کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری گفتار وہ ہو جو علی یہ کہیں یہ ہماری گفتار، ہمارا چالو چلن ایسا ہونا چاہیے، لب و لہجہ گفتار و کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ یہ چلے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ اسی لیے مولا نے سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کے چاہنے والے کی شناخت اور پہچان کیا ہے، فرمایا کسی بھی قریے میں چلے جانا، کسی بھی گاؤں میں چلے جانا اور جا کر پوچھنا کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے، سب سے زیادہ متقی کون ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، یاد رکھو وہ ہمارا چاہنے والا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تو جو علم میں، تقوی میں، ورع میں، فضیلت، یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم نے انسان، یقیناً خدا کی قسم، اس زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان کو ہم نے پیدا ہی انسان کیا تھا اور وہ ایسے بھی چلا گیا جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تو اس میں ترقی کیا ہوئی؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ دنیا سے اگر جائے تو چاہنے والے، سننے والے یہ کہیں کہ صرف یہ نہ کہ انسان گیا ہے، نہیں، بہت اچھا انسان گیا ہے، بڑا مومن انسان گیا ہے، بڑا محسن انسان گیا ہے، لوگوں پر بڑے احسانات کرتا تھا، لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، عالم برزخ، میں یہاں سے چار پانچ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دو طریقے کے حق ہیں، ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق العباد۔ حق اللہ جو ہے وہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حق العباد، بندوں کے حق، جب تک کہ بندے معاف نہ کریں وہ حق معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کیسے معاف ہو عزیزو؟ یقیناً یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر ہے جو بھی ہمارا چاہنے والا جاتا ہے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں اساسی چیزیں کیا ہیں، بیسک چیزیں کیا ہیں۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو زور خطابت میں، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو علماء نے، مراجع کرام نے قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارا چاہنے والا دنیا سے گیا تو کیا اس سے رابطہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، رابطہ ختم نہیں ہوا، وہ تو موجود ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے
کہ तुम राबता रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। भाई जैसे दुनिया में एक निजाम होता है ना कि इंसान किससे राबता रखना चाहता है, किससे नहीं रखना चाहता, ये उसका इख्तियार है। इसी तरीके से आलम बरज़ख और आलम दुनिया का मसला है। आलम दुनिया के रहने वाले हम अफराद अगर हम आलम बरज़ख के रहने वालों से राबता रखना चाहते हैं तो उसके लिए अमल है, उसके लिए चीजें हैं, उसके लिए मासूमीन ने बताया है कि कैसे उनसे राबता रखना चाहेंगे। लेकिन ये याद रहे जो आलम बरज़ख में चले गए अब उनका इख्तियार सल्ब कर लिया गया, इस हद तक इख्तियार सल्ब कर गया कि वहां पर अकीदे का कोई मसला नहीं है। अकीदा हम नहीं भेज सकते, लेकिन ये हमारा फजल है, ये परवरदिगार का करम है। परवरदिगार ने आवाज दी, देखो हम तुम्हारे लिए फिर भी एक अमल का रास्ता छोड़ देते हैं, तो तुम्हें चाहिए कि उसके लिए अच्छे अमाल करते रहो, उसके लिए बेहतरीन अमाल करते रहो। इसलिए कि अगर तुम अच्छे अमाल करोगे तो राबता मुनक़ता नहीं होगा। वो हर शबे जुमा तुम्हारे घर आता है, और सिर्फ शबे जुमा नहीं, बाद रिवायात में है अगर जैसे जैसे अच्छे अमाल हो हर रोज जो है, अगर इसलिए कि रूह का आजाद हो जाना ये एक नेमत है। आलम बरज़ख में जहां सारी नेमतें मौजूद हैं वहां एक नेमत यह है कि परवरदिगार रूह को आजाद कर देता है, तू चाहे तो जहां चाहती है चली जाए। तो अगर रूह आजाद हो जाती है तो वो बहुत खुश होती है कि मैं अब चाहूं तो करबला जा सकती हूँ, मैं चाहूं तो नजफ जा सकती हूँ, मैं चाहूं तो घर वालों पे पहुंच सकते हो। तो रूह को आजाद होना, लेकिन ये आजाद कब होगा? अमाल के जरिए से, और अमाल के साथ साथ जो है वो वाली चीज कि जो हम क्या कर सकते हैं। परवरदिगार यकीनन चाहने वाले दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा तो जरिया होना चाहिए कि जो हम उनके लिए कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो बहुत चीजें हैं जो मासूमीन ने बयान की, बस मैं चंद बातें जो बहुत जरूरी हैं, वाजिब हैं, सिर्फ जरूरी इस माना में नहीं, मुस्तहब है, वाजिब है कि जब कोई आपका अजीज चाहने वाला दुनिया से जाए तो उसके ऊपर चंद जिम्मेदारी आयद की गई हैं। और उसमें से पहली जिम्मेदारी यह है, परवरदिगार ने आवाज दी। अब यहाँ कुरान की आयत मौजूद है, रिवायात मौजूद है, मराजे किराम के फतवे मौजूद है। मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं तफसील से एक एक आयत और एक एक हदीस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाता, वरना वक्त के पेश नजर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, पहली चीज जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि इंसान अगर उसका ऊपर कर्ज है किसी का, या किसी का हक है किसी भी एतबार से, तो वरासा की जिम्मेदारी बनती है, वो कोई भी वारिस हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके ऊपर किसी गरीब का, किसी चाहने वाले का, किसी अजीज का किसी तरीके का कोई हक हो तो वाजिब है कि वरासा उस हक को अदा। ये पहली चीज है जो बहुत अहम है। इसलिए कि जो आलम बरज़ख का रहने वाला है अब उसको आमाल की बहुत जरूरत है। यही वजह है कि रिवायात में मौजूद है कि रूहें शबे जुमा आती हैं तो जो घर वाले उसके लिए नहीं भेजते, कुछ अमाल अच्छे नहीं करते, तो वो फरियाद करती हैं कि मैंने तुमको कैसे परवान चढ़ाया था, मैंने कितने तुम्हारे लिए ज़खाई छोड़े थे, लेकिन अफसोस कि आज तुम मेरी मदद करने वाले नहीं हो। मैं आया हूँ, काश तुम मुझे कुछ दे दो। अगर देता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं होता तो फिर यफरहूना। रिवायत के जुमले हैं, जब कब्र पर भी इंसान जाता है तो इंसान कब्र में सोने वाला महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, फरत महसूस करता है, यस्तानिसूना बिही, बल्कि मानूस होता है। जैसे कि हम दुनिया में किसी से मिलते हैं तो कितना खुश होते हैं, इसी तरीके से वो हमसे खुश होता है। इसलिए कि आलम बरज़ख अदम का नाम नहीं है, आलम बरज़ख गैबत का नाम है। इससे कीमती जुमला मैं नहीं अर्दा कर सकता। जैसे कि इमाम पर्दा गैब में है, वैसे ही हमारा चाहने वाला, हमारा अजीज जो है वो इस दुनिया से फना नहीं हुआ है, इस दुनिया से उसने पर्दा पोशी की है, इस आलम से दूसरे आलम की तरफ गया है। जैसे हम दुनिया में एक सिटी, एक शहर में रहने वाला इंसान दूसरे शहर में रहता है तो राबते के लिए वसीले होते हैं ना, डायरेक्टली नहीं मिल सकते। इसी तरीके से अगर वो दूसरे आलम में गया है तो उसके लिए वास्ते हैं। तो पहली चीज क्या है, चाहे छोटा हक हो चाहे बड़ा हक हो, किसी का कर्ज हो, किसी का कोई हक हो, किसी भी जाविये से, तो ये वरासा की जिम्मेदारी बनती है कि उस हक को जो है खत्म करे। इसलिए कि मासूम ने फरमाया है कि वो वक्त ऐसा होगा
کہ عالم برزخ کا کہ جہاں پر ایک چھوٹا سا حق بھی بہت بڑا حق بن جائے، لہذا وہاں کے مسائل بڑے سنگین ہیں، لہذا اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کے اوپر حق ہو اس حق کو ادا کرے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو پہلا سب سے پہلی چیز یعنی دفن کے بعد صدقہ نکالنے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ایک شب کے اعمال اور ساری چیزیں صدقہ نکالے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ورثہ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ دے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر کسی کا قرض ہے، انسان حالت نماز میں ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے، وہ چاہتا ہے اپنا قرض، تو اسے چاہیے کہ حالت نماز میں دے سکتا ہے تو دے۔ بہت سنگین مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہے یہ حق اللہ کوئی آسان حق العباد کی محسوب نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جو ہر چاہنے والا جب ہمارا دنیا سے جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر غور رکھیں۔ دوسرا چیز ہے حقوق اللہ المالیہ، مالی اعتبار سے اللہ کے حقوق، مالی اعتبار سے اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ مثلا اللہ نے انسان کے اوپر خمس واجب کیا ہے، اس لیے کہ خمس حق امام بھی ہوتا ہے، حق سادات ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کفارات ہیں، انسان نے روزے رکھے ہیں اور روزے میں جو ہے اس کے اوپر روزہ نہ رکھ سکا یا کچھ کفارہ اس کے اوپر حج نہ کر سکا، تو جو واجبات اس کے اوپر ہیں مالی اعتبار سے اسے چاہیے کہ اس کے ترکے میں سے وہ چیز جو ہے حد یہ ہے کہ حق نہیں ہے اگر کسی کا باپ دنیا سے گیا ہے تو حق نہیں ہے کہ بچوں میں اس کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے بجائے اس جب تک کہ اس کے واجبات کو نہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اب اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے، اب مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر واجب نمازیں اس کی تو نہیں چھوٹی، روزہ تو اس کا نہیں چھوٹا، وہ دوسرا مرحلہ الگ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ خمس انہوں نے زندگی میں دیا یا نہیں دیا جبکہ واجب تھا، حج زندگی میں کیا یا نہیں کیا جبکہ واجب تھا، کوئی کفارہ جبکہ واجب تھا دنیا میں کیا یا نہیں کیا۔ ان حقوق کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، اب ہے کہ کیا اس کی کوئی واجب نماز ہے تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو خود ادا کیجیے، کوئی واجب حج ہے یا واجب روزہ ہے اگر خود کر سکتے ہیں تو خود کیجیے، نہیں کر سکتے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ترکے میں سے اجارے کے طور پر کسی سے کہیں جب انسان تاکہ وہ ادا کر سکے۔ یہ تین مرحلے وہ ہیں جب انسان واجبات سے نمٹ جائے۔ اب چوتھا مرحلہ مستحبات، اب یہ دائرہ بہت وسیع ہے، مستحبات بہت سارے ہیں، چاہو تو ان کی طرف سے صدقہ دو۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے مرنے والوں کو تحفہ دو، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ اس کے لیے دعائے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے صدقہ دو۔ یہ سارے مستحبات ہیں۔ اب مستحب چیزیں ہیں، اب چاہو تو تم ان کے ذریعے ان کی طرف سے کوئی ہاسپٹل بنا سکتے ہو، کوئی مدرسہ بنا سکتے ہو، کوئی پانی کا سبیل کر سکتے ہو، اور خاص طور سے مستحبات جتنے بھی ہیں زیارت کرا سکتے ہو۔ آیت اللہ برشی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی جبکہ میں نے زیارت کی ہے متعدد بار، مگر میں نے وصیت کی تھی میں دنیا میں جاؤں تو جانے کے بعد نیابتاً میری طرف سے زیارت کرا دے، اس لیے کہ زیارت سید الشہداء اور حج اور یہ سارے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر پانی سامنے ہوتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، لیکن جب صحرا میں انسان پیاسا ہو تو ایک قطرہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہے عالم برزخ کی۔ اگر اعمال بہت اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں تو بہت صحیح، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جس طرح سے صحرا، یہ میں نے ایک مثال مختصر جبکہ اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے صحرا میں ایک قطرے کے پانی کے لیے انسان تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے، بس اسی طرح عالم برزخ میں اپنے مصائب کو، اپنے عذاب کو کم کرنے کے لیے کم سے کم اس کے واجبات کو ادا کر دیا۔ اگر مستحبات نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کے واجبات کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ ہاں، واجبات کے بعد اب مستحبات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن چار چیزیں بس میں اس آخری حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ستۃ تلحق المؤمن بعد،
6 چیزیں وہ ہیں جو مومن کو وفات کے بعد بھی حاصل ہوتی ہیں، ملتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ولد یستغفر لہ، ایک وہ بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرے۔ اب یہ امام نے جو ذکر کیا ہے بیٹا استغفار کرے، تو یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ اہم مصداق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہنے والے بھائی نہیں کر سکتے، بہن نہیں کر سکتے، نہیں، ان کو اوپر بھی ذمہ داری ہے، لیکن اہم ذمہ داری کیونکہ بیٹے کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا امام نے باب مثال بیٹے کو بیان کیا، ورنہ مومن کو چاہیے کہ مومن کے لیے استغفار کرے، ورثہ کو چاہیے کہ جانے والے کے لیے استغفار کرے۔ دوسری شے کیا ہے؟ فرمایا او مصحف یخلفہ، اور وہ قرآن کی تلاوت، اسی لیے جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے کہا تھا اے علی میری قبر پر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، اس لیے کہ مصحف قرآن، تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا عظیم ثواب ہے۔ اور اس کے بعد وَغَرَسٌ يُغْرَسُهُ، اس کے اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ کوئی درخت لگایا ہے یا ورثہ نے لگایا ہے اس کے نام سے، اس کی ہدیۃً، وہی درخت ہے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، جس سے لوگ درخت کا لگ جانا، پانی کی سبیل کا کر جانا۔ پھر مولا فرماتے ہیں بیرون یحفرہ، وہ کنواں کے جو اس کے لیے کھودا گیا، یعنی اہمیت ہے کنواں کھودنے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی پانی کی سبیل اس کے لیے کی جائے۔ تو یہ مولا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ وَعِلَاقَةٌ يَجُرُّ بِهِ، کوئی ایسی سنت قائم کر دینا اس کے نام سے کہ جو اچھی ہو، جس کو اسلام نے بڑا رسپیکٹ دیا ہو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، کسی یتیم کی سرپرستی لے لینا، کسی عظیم کام کو انجام دے دینا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ اگر وہ یہ مراحل اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو پھر یاد رہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی عالم برزخ کی زندگی بڑی راحت سے گزارتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہوگی کہ وہ وہاں پر بڑا خوش و خرم رہے گا کہ میرے بچوں نے میرے لیے کیا کیا، میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا، اگر میں نے ان کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں تو یقیناً انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ عزیزو، اور خاص طور سے تلاوت واجبات کے بعد تلاوت قرآن، استغفار، صدقہ، یہ بڑی اہمیت ہیں، یہ چیزیں جو صدقہ جاریہ ہیں، اور بہت سارے مصادیق ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، بس اب وقت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، عالم برزخ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مرحومین سے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے دنیا میں صلہ رحمی جو ہے وہ واجب ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد صلہ رحمی بہت ضروری ہے، واجب ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے صلہ رحمی، اگر کوئی چاہنے والا دنیا سے جائے تو ہمیشہ اس سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ روایت میں تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کو نیابتاً اپنے والدین کی طرف سے انجام دے، وہ ثواب بھی اس تک رہے گا اور وہ ثواب اس تک بھی پہنچتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، شہزادی نے اسی لیے، ورنہ وہ تو معصومات تھی، انہیں کیا ضرورت تھی، ورنہ عزیزان گرامی ان کا کردار تو بڑا عالی تھا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا تھا مولا علی سے، اے علی، اے ابو الحسن، میرے جو ہے وہ قبر پر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مرحوم اس دنیا سے گیا اور مجلس منعقد ہوئی ہے، سارے عزیز موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے والدین کو پروردگار صبر عطا کرے، اور ان کی پھوپھی کو بھی، ان کے چچا کو بھی، ان کے جو بھی وہ ہیں۔ جوان کا غم بڑا عظیم غم ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس گفتگو کو میں نے ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، کہ انسان کتنا بھی جو ہے وہ کچھ کرے، لیکن غم، جوان کا غم بڑا عظیم غم ہوتا ہے، یقیناً غم تو ہوتا ہے، لیکن یہ محل امتحان بھی ہے۔ پروردگار اگر کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے تو امتحان یقیناً یہ والدین کے لیے بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ امتحان بھی اس کا لیا جاتا ہے جو لائق امتحان ہوتا ہے۔ عزیزوں، میرا جملہ محفوظ رہ جائے، امتحان اس کا ہی شدید ہوتا ہے کہ جو امتحان کے لائق ہو۔ عزیزوں، ورنہ امام حسین نے تو یہ دعا کی تھی نا کہ پروردگار میں اپنے نانا کا بڑا متمنی ہوں، پروردگار مجھے اپنے نانا کا بڑا متمنی، اس کی چاہتا ہے کہ میں
नाना की ज़ियारत हूँ। परवरदिगार ने एक बेटा अता किया जिसको तारीख ने अली अकबर के नाम से याद किया। अजीज जवान की इताले सवाब की मजलिस है, मैं चंद जुमले पेश करूंगा। तफसीली मसाइब गुज़िश्ता मजलिस में पेश कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ चंद जुमले पेश कर गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। अजीजों, आपको मालूम है कि जब शहजादा अली अकबर दुनिया में आए तो इमाम ने तवाहिफ बांटना शुरू किए, इसलिए कि ये हम शबीह रसूल है, ये हम शक्ल पैगंबर है। सवाइफ पे तवाइफ, तोहफों पे तोहफे हुसैन दे रहे थे, इमाम दे रहे थे, लेकिन अजीजों तारीख ने लिखा कि देते देते होता एक मर्तबा ज़ैनब ने भी आवाज दी, आवाज, भैया भैया क्या अपनी बहन को कोई तोहफा ना दोगे, भैया अपनी बहन को कोई तोहफा ना दोगे। बस एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को उठाया और शहजादी ज़ैनब फूफी के हवाले कर दिया। लो ज़ैनब, अली अकबर तुम्हारे हवाले, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। उसकी तरबियत अब आप करना। 18 बरस तक ज़ैनब ने अली अकबर की तरबियत की है, लेकिन हम शक्ल रसूल थे ना, तो तारीख बताती है मदीने में से बाहर भी थोड़ा हो चुका था। जब अब्बास व अली अकबर मदीने में निकलते थे तो लोग जियारत के लिए जो है वो दरवाजों पे आ जाया करते थे कि अब्बास व अली अकबर आ गए। एक हम शक्ल हैदर करार है, एक हम शक्ल रसूल है। रसूल और अली की जियारत के लिए अब्बास व अकबर की जियारत किया करते थे। अजीजों, तारीख ने लिखा कि ये वाकया जो है ये दूर तक फैल गया कि परवरदिगार ने इमाम हुसैन को एक ऐसा फर्जंद दिया है जो हूबहू पैगंबर की तरह है। बस अजीजों, तारीख ने लिखा कि इतने में एक यहूदी था कि जो चाहता, जिसने ये सुना था कि मैं इमाम हुसैन है कि जो रसूल है मदीना रसूल में, उनका अपना शहर है, वहां जाओ जो भी मांगो वो पूरी हो जाती है दुआ। बस एक मर्तबा ये इंसान गया और जाने के बाद इसने मदीने में पूछा कि मैं रसूल से मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा रसूल इस दुनिया से जा चुके हैं। बस अजीजों, किसी ने लेकर इमाम हुसैन के बैतुल शरफ की तरफ पहुंचा दिया। बस एक मर्तबा वो आया, उसने सलाम किया, इमाम ने सलाम में जवाब दिया। कहा तुम कौन हो? कहा मैं अगरचे मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बड़ी रसूल की अलामतें पढ़ी हैं, उनका बहुत बड़ा शैदाई हूँ, उनके बारे में बड़ा सुन रखा है, मैंने सुना है जो वो कहते हैं वो हो जाता है। मैं, अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि उसके लिए, औलाद के लिए दुआ करूँ, दुआ कर दे। कहा कि रसूल इस दुनिया से नहीं है। बस एक अजीजों, तारीख ने लिखा कि एक मर्तबा कहा कि रसूल ने तो मुझसे कहा था, मुझसे तारीख ने लिखा कि एक मर्तबा रसूल तो जो है इस दुनिया में तो मौजूद है। बस एक मर्तबा कहा नहीं, रसूल तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हाँ जिसका तूने नाम सुना है वो रसूल नहीं है, वो हम शक्ल रसूल मेरा बेटा है। बस अजीजों, एक मर्तबा इमाम हुजरा अली अकबर में गए और जाने के बाद उससे कहा भाई तू यहाँ बैठ जा। हुजरा अली अकबर में गए, लिबास रसूल को ज़ेब तन किया और एक मर्तबा अली अकबर से कहा अली अकबर जरा यहाँ आ जाओ। बस अजीजों, एक मर्तबा अली अकबर आए, अली अकबर जैसे आए वो खड़ा हो गया, जमाले अली अकबर को देखा, उसने अली अकबर को देखा, खड़ा हो गया, नारे तकबीर को बुलंद किया, अल्लाह अकबर। बस अजीजों, अल्लाह अकबर का करना था। एक मर्तबा खड़ा होने के बाद हाथों को जोड़ा, आवाज दी आका मेरे लिए भी एक दुआ कर दीजिए। कहा तू कैसी दुआ करना चाहता है? आका मैं बे औलाद हूँ, मेरे लिए एक दुआ ये कर दीजिए कि अल्लाह मुझको भी एक ऐसा फर्जंद अता करे कि जो अली अकबर की तरह हो, जो हम शक्ल रसूल हो। बस इतना सुनना था कि एक मर्तबा इमाम रोने लगे, आवाज दी भैया भाई तू जो है वो दुआ तो कराना चाहता है, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, अगर अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा दे तो तू क्या करेगा? उसको दुनिया की नजरों से महफूज रखेगा या नहीं रखेगा? कहा हाँ, और आप दुआ कर दीजिए, वो इतना हसीनो जमील होगा, मैं बड़ी नाज से उसको पालूंगा, बड़े अच्छे से उसकी तरबियत करूंगा और दुनिया की नजरों से उसको दूर रखूंगा कि कहीं उसे नजर न लग जाए। बस अजीजों, इतना सुनना था। इमाम ने कहा ये बता कि अगर वो किसी चमन में जाए और जाने के बाद उसके पैर में कांटे
कांटा चुभ जाए तो तुझे कैसा महसूस होगा। बस घबरा गया, अजीजों कांपने लगा। आवाज खुदा के लिए ऐसा ना कहे। अरे जो इतना हसीन जमील खूबसूरत जवान हो उसके पैर में कांटा चुभे, कबल इसके खुदा मुझे जिंदा न रखे। बस इतना सुनना था। इमाम रोने लगे। करबला का वो मंजर आया। ए भाई तू अली अकबर को देख रहा है। जिसके सीने पे बर्छी का फल लगेगा। अजीजों मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने कैसे जो है इस चीज को महसूस किया, और वो बीबी ने, वो फूफी ने कैसे महसूस किया। इसने 18 साल अपनी आगोश में अली अकबर को पाला था। एक मंजर बस देखकर मैं गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। दुश्मन को भी खुदा न दिखाए फिसर का दाग। अजीजों बड़ा अजीब गम होता है। न करती शुक्र का सजदा जो लैला लाश अकबर पर, न जाने कितनी माओं के कलेजे फट गए होते। जवान का गम बड़ा अजीम गम होता है। करबला ने एक मंजर दिखाया इसलिए कि जनाबे हुर जब आए हैं तो एक बेटा जवान भी था, और एक मर्तबा हुर का जब बेटा गया है और उसने मदद के लिए पुकारा तो हुर तलवार लेकर दौड़ते हुए अपने जवान बेटे के ऊपर पास गया, और जाने के बाद जवान बेटे को देखा। बहादुर हुर अपने आप को संभाल न सका, लरस गया। करे तो क्या करे, चाहता है कि जनाजे को उठाए, मगर कायनात के इमाम ने रोक दिया। आवाज हुर क्या गजब करता है। अरे कोई जवान का जनाजा कोई बूढ़ा बाप उठा सकता है। मैं कहूंगा आका आपने हुर को जवान का लाशा ना उठाने दिया। अरे जब अली अकबर घोड़े से गिरेंगे आप निदा देंगे, ए अब्बास आओ, ए बनी हाशिम के बच्चों, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस खत्म कर दी मैंने। अजीज हो एक मरतबा वो है अली अकबर का जनाजा लाया गया। कैफियत ये हो गई, तमाम बीबियां रोने लगी। हम दुआ करते हैं परवरदिगार माँ को तसल्ली और तशफ़ी दे। अली अकबर का जनाजा, जवान का गम बड़ा अजीम गम होता है। एक मर्तबा अली अकबर का जनाजा कासिम के जनाजे के करीब रखा। एक हाथ अली अकबर के जनाजे पर हुसैन ने रखा, दूसरा हाथ अली अकबर के जनाजे पर रखा, और एक मर्तबा आसमान की तरफ रुक कर फरमाया, वाह गुरबता, वाह गुरबता, परवरदिगार आज हुसैन गरीब हो गया। अजीजों बड़ा एहसास था ना हुसैन को। मैं कहूंगा अली फातेह, यकीनन आप दुनिया से गए, लेकिन कम से कम फूफी चाचा सब उनके वालिदैन को तसल्ली तो दे रहे हैं। बड़ी शानो शौकत से जनाजा तो उठाया गया होगा, बड़े अच्छे से दफन कर दिया गया होगा, हजारों लोगों ने शिरकत की होगी, आज भी मजलिस हो रही है। मगर अब्बास हुसैन करे तो क्या करें। मीर अनीस ने फरमाया अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा क्या, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अरे वो हुसैन जब अकबर के जनाजे को लाए, एक मर्तबा उम्मे लैला को सदा दी, मगर उम्मे लैला को नजर नहीं आता, खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता। ऐ मेरे वालियो वारिस, जब से अकबर की शहादत की खबर सुनी माँ को नजर नहीं आता। रात अंधेरी हो गई, आंखों में अंधेरा छा गया। हुसैन ने मरसिया पड़ा, दुनिया बादक अल्लाह, ऐ मेरे लाल इस दुनिया पर खाक। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन मुनक़लिबून। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा।
الہ آمین परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल व आजिल अता फरमा। الہ आमین माबूद जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी अता फरमा, जो बारोजगार हैं उनके रोजगार में तरक्की अता फरमा। मेरे माबूद इमाम सज्जाद के वास्ते से जो भी बीमार हैं उनको शिफा कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार ये जो बीमारी चली है तमाम मोमिनीन को इस बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार जहाँ भी मोमिनीन किराम हैं उनकी इज्जत व माल व नामूस की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद मरहूम अली फातेह के लिए ये बेहतरीन ज़ादे आखिरत उनको आलम बरज़ख में करार दे। परवरदिगार उनको आला इल्लीयीन में करार दे। परवरदिगार उनको जवारे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद फरमाए। परवरदिगार उनके अमाल को, जो भी अमाल है परवरदिगार उसमें वो रसा को ये तौफीक दे के ज्यादा से ज्यादा उनके लिए इसाल खैर कर सके। परवरदिगार जहाँ हमें हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ फरमा। माबूद हमें ज़ियारत, हमें करब इमाम हुसैन दुनिया में और कब्र में और दुनिया से जाते वक्त मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जो हालात हैं उस हालात को बेहतर फरमा ताकि हम करबला फिर जाए और मौला की ज़ियारत से। परवरदिगार उलमाए किराम मराजे इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम रख। मेरा माबूद जो बे औलाद हैं उनको शहजादे असगर के वास्ते से उनको औलाद फरमा, उनको औलाद अता फरमा। मेरे माबूद हमारे नौजवानों को जनाब शहजादा अली अकबर के हवाले से बेहतरीन उनकी इस्लाह फरमा। परवरदिगार उनको तौफीकात में इजाफा फरमा के वो उम्मत के लिए बेहतरीन अमल अंजाम दे सके। परवरदिगार हमें दुनिया में रहें तो मोहब्बत अहले बैत पर, दुनिया से जाएं तो मोहब्बत अहले बैत पर। परवरदिगार हमें सीरत आले मोहम्मद पे चलने और उस पर अमल करने और उस पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार उलमाए किराम मराजे इज़ाम हक्का का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे ताज़त ईमान। परवरदिगार हमारी सबसे अहम दुआ यही है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। اللهم صل على محمد و آل محمد جزاک اللہ ماتم حسین اب میں گزارش کروں گا بیٹا ذوالفقار سے کہ وہ نوحہ پڑھیں. حسین 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 ذوالفقار آپ ہیں موجود؟ حسین 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 حسین. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں،
اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی کہ یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، چکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، حسین 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 حسین، جی ذوالفقار پڑھیں گے نوحہ؟ ذوالفقار ہے نہیں، جان میں خلاب زیارت پڑھا دیں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے محترم بھائی سید اظہر مہدی اور سے کہ وہ زیارت پڑھائیں۔ متوجہ زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوحيد، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء،
سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناي، وأنا برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت مولاي علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالم. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. الله أكبر. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك يا الله، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضئت به. يا مولا أبو الفضل العباس الأمداد. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك جاهدت ونصحت وصبرت، فلعن الله الظالمين من الأولين والآخرين والحكم بدرك الجحيم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام. جاءت حضرة الشهيدان أسيران كربلاء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار حسن العمين. السلام عليكم يا أنصار أبا عبد الله الحسين. بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر. السلام عليك يا قمر الظاهر. سجل أسمانا بحق فاطمة الزهراء عليه السلام. زيارة إمام محمد رضا عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء.
अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैका या नीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा ar-रिज़ा ar-राज़ी बिल क़द्र वल क़दा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका as-सबअ व अबनाइका al-अर्बअ, अस्सलामु अलैका व अला उख्तिका al-मासूमा मदफूना बिअर्ज़िकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काति अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वज-जान, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह व दलील इरादतिह, अस्सलामु अलैका या यूसुफ अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या जव्वादुल अताया, या साहिबी या मौला या साहिब अस्र व ज़मान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व बिहक़्क़ि अली इब्न अल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़वारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा अहशुरना तहत लिवाइल हुसैन, अल्लाहुम्मा अहशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन, अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नत मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआए फरज संभल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जतल इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलियान व हाफ़िज़ान व क़ाइदान व नासिरान व दलीलान व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल फरज, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल फरज, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल फरज। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। जज़ाकल्लाह भाइयों, जज़ाकल्लाह मौला तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करे। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की ज़ियारत जल्द अज़ जल्द इंशाअल्लाह नसीब करे। मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात का बहुत तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने एहसाल सवाब की इस मजलिस में शिरकत की, और हम एज अ कम्युनिटी जो है वो ताज़ियत और तस्नीयत पेश करते हैं बिलखुसूस मरहूम के वालिदैन को
اور لواحقین کو پروردگار صبر جمیل عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مرحوم کے درجات بہتر سے بہتر بلند کرے انشاءاللہ، اور جوار اہل بیت میں انشاءاللہ جگہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر شرکت میں مجلس کا احسال ثواب کی۔ اپنا سب بہت خیال کیجیے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ضمانت